سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے؟ رب تم کو سمجھا دے گا۔ کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔ پوچھا گیا کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدوا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بدوا دو، نہ اپنے مال و مویشی کو بدوا دو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر موار نماز میں مشہور رکھیں گے، اور وہ انہیں بے وقت کر کے پڑھیں گے، لہٰذا تم نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے والا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے والا اور اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر و نکیر اس کے پاس آتے ہیں سوالات کے لیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس کی مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موروں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھر والے اور مال کے بدلے میں میرا دیدار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ایک دفعہ خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میرا دیدار کیا، لیکن جو آدمی بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا روا نہیں۔ اگر کسی انسان کے لیے کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر شوہر کے بہت حقوق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے اے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما، جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی لوگوں کی ہوں گی اور 40 صفیں اور امتوں میں سے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے ابن آدم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کی بدکاری جیسی ہوتی ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکی 70 صدیقوں کی نیکی جیسی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرتے رہو، بے شک یہ دونوں فکر اور گناہوں کو اس طرح ختم اور دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سونے چاندی اور لوہے کے زنگ کو کرتی ہے، اور حج و عمرہ کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ظالموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہوں لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے کذاب و دجال ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ان سے بچنا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے 100 اونٹ ہوں اور ان میں سے کوئی بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ حضرت امام بن سرین رحمۃ اللہ کو جب کہیں شادی یا ولیمے کی دعوت دی جاتی تو جانے سے پہلے اپنے گھر آ کر فرماتے کہ مجھے تھوڑا سا ستو پلا دو۔ کہا جاتا ہے، اے ابو بکر، آپ ستو پی رہے ہیں، حالانکہ ابھی تو آپ شادی پر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کرتے، میں ناپسند کرتا ہوں کہ اپنی بھوک کی شدت لے کر لوگوں کے کھانے پر ٹوٹ پڑوں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ پاک بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کا اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا چہرہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور جن کی انگلیاں دیکھ کر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں، آمین۔